محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج ہم پھر ایک مرتبہ فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے مطالعے کے لیے جمع ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21، جی ہاں 21 اور 22، 21 اور 22 انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے یہ یاد دلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی 3 کیٹیگریز بیان کیا سورہ بقرہ شروع کیا جب سے۔ پہلے ایمان والوں کا بیان کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کا تعارف دیتے ہوئے ایمان والوں کا تعارف ضمناً اس میں دیا ہے، اور ایمان والوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی کفار کا تعارف دیا ہے، کفار کون ہوتے ہیں، کس طرح سے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے بعد تھوڑا سا تفصیل سے منافقین کا بیان دیا ہے، ان کی عادتیں، ان کی خصلتیں اور ان کی مثالیں دیتے ہوئے۔ اب یہ تینوں کیٹیگریز، ایمان والے، کفار اور منافقین، تینوں کا بیان کر دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک عمومی بیان جاری فرما رہا ہے، عمومی بیان عام سارے لوگ کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جس میں سب شامل ہے وہ بیان جاری فرما رہا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، یا کا مطلب ہوتا ہے اے، اردو میں کہتے ہیں اے، یا انگلش میں کہتے ہیں او، کسی کو بلانے کے لیے جو آواز لگایا جاتا ہے، جی کسی کو بلانے کے لیے، جی جیسے کہتے ہیں اے بچے، اے فوجی، یہ جو بلاتے ہیں وہ عربی زبان میں یا کہتے ہیں اس کو، یا۔ اور یا جو ہے ہر لفظ سے پہلے لگ سکتا ہے، اگر کوئی لفظ کے بعد، اگر کوئی لفظ کے آغاز میں الف لام ہے تو یا الولد نہیں آتا۔ جیسا ولد ہے، ولد لڑکا، آپ ولد کو بلا یا ولد، یا ولد اے لڑکا۔ الولد اگر ہے، اس کے اوپر الف لام اگر لگا ہوا ہے تو یل ولد نہیں ہوتا، یا ایہا الولد ہوتا۔ جیسا آپ نبی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ندا لگا رہے ہیں تو آپ بولیں گے یا نبی، کیا پڑھتے ہیں نا، یا نبی۔ اور اگر یہی لفظ نبی، یا نبی سلام علیکہ ہم پڑھتے ہیں، اگر یہی لفظ نبی کو الف لام لگانا ہے، الف لام لگا ان نبی کہنا ہے تو یا ین نبی نہیں کہہ سکتے، پھر یا ایہا النبی، یا ایہا النبی کہنا پڑے گا۔ تو جب یا آئے گا اور اس کے بعد کا لفظ بغیر الف لام کے ہوگا تو ڈائریکٹ بلایا جائے گا، ڈائریکٹ یا ڈائریکٹ ورڈ کو لگے گا، اور اگر اس میں الف لام ہے تو یا اور وہ ورڈ کے بیچ میں ایہا کا لفظ اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اسم جلالہ اللہ، اللہ ہم بتائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور اس میں جو پہلے الف لام ہیں وہ الف لام تو الف لام ہی ہے، جی الہ کو الف لام لگا تھا تو الہ جا کر اللہ ہوا۔ وہ ہم سورہ فاتحہ کی تشریح میں، بسم اللہ کی تشریح میں ہم یہ کر چکے ہیں، یہ بتا چکے ہیں۔ تو اللہ اس میں بھی الف لام ہے، لیکن اس میں بھی الف لام ہونے کے باوجود اللہ کے نام کے ساتھ ایہا الگ سے نہیں لگے گا۔ جیسے یا ایہا النبی، یا ایہا الناس، یا ایہا الولد، جو بھی الف لام والا ورڈ آ رہا اس میں اور یا کے درمیان ایہا کا لفظ آ رہا، لیکن اللہ کا جب نام آئے گا تو یہاں پر ایہا نہیں لگے گا۔ ہاں اس چیز کا اہتمام رہے گا کہ اللہ کا لفظ جب ملا کر پڑھتے ہیں، واللہ، فاللہ، تاللہ، عبداللہ، جی اللہ کے نام کو جب پہلے والے لفظ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو الف نہیں پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ الف اس میں جیسا جو بھی الف لام ہوتا ہے نا، الف لام میں جب جڑ جاتا ہے تو الف پڑھا نہیں جاتا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جب اور ایک لفظ مل جائے گا، للہ، واللہ، فاللہ، عبداللہ، تو الف غائب ہو جائے گا۔ لیکن یا اگر کہیں گے تو ایہا نہیں لگے گا، لیکن اللہ کا الف پڑھا جائے گا، یا اللہ نہیں کہیں گے، یا اللہ کہیں گے، یا اللہ کہیں گے۔ بہرحال یا کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا تھا کہ یا کے بعد
کیونکہ اگلا لفظ آ رہا ہے الناس، الناس تو لوگ ہے نا، ناس لوگ کو کہیں گے، الناس الف لام کے ساتھ آ رہا ہے تو یناس نہیں ہوتا عربی کے قاعدے کے مطابق، یا ایہا الناس، کیونکہ ناس کے اوپر الف لام ہے، ٹھیک ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، یا ایہا الناس اعبدو، اعبد، اعبد کہتے ہیں، اعبد عبادت کر، آرڈر ہے، حکم ہے، کر، عبادت کر، اعبد واحد ہے اس کا، سنگولر ہے اس کا، اعبدو جمع ہے اس کی، عبادت کرو، تم سب عبادت کرو، یا ایہا الناس اعبدو، اے لوگو عبادت کرو، کیا کرنا، کون سی عبادت، کس کی عبادت، تو فرمایا ربکم، رب پروردگار، یہ وہی رب ہے جو الحمدللہ رب العالمین میں ہم تشریح کر دیے ہیں، رب پالنے والا، پالنے والا، چلانے والا، خالق، اللہ تبارک و تعالی خالق ہے کہ وہ تخلیق فرماتا ہے اور بنا دینے کے بعد وہ رب ہے، وہ پالتا بھی ہے، جی، خالق بھی اللہ ہے اور رب بھی اللہ ہے، ٹھیک ہے، اعبدو ربکم، پروردگار کو، اعبدو ربکم، عبادت کرو تم اپنے پروردگار کے، ربکم تمہارے پروردگار، تم کو جو پال رہا ہے، اے لوگو عبادت کرو اس کی جو تم کو پالنے والا ہے، تمہارے پالنے والے کی عبادت کرو، کون ہے وہ پروردگار، الذی خلقکم، وہ وہی ہے جو تم کو تمہاری تخلیق کیا ہے، الذی جو خلق، خلق یخلق تخلیق کرنا، خلق یخلق تخلیق کرنا، اچھا، حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اعبدو میں کچھ اور بھی لکھے ہیں، عبادت، حضرت لکھتے ہیں عبادت جو ہوتی ہے وہ عبادت دل سے بھی ہوتی ہے اور عبادت جسم سے بھی ہوتی ہے، جسم سے جو عبادت ہوتی ہے وہ روزہ، نماز، حج وغیرہ جو بھی عبادت ہوتی ہے، دل سے جو عبادت ہوتی ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں، حضرت لکھتے ہیں دلی عبادت، عبادت دل کی بھی ہوتی ہے جو عقیدہ کہلاتی ہے، عقیدہ جو ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کو جاننا، اللہ تعالیٰ کے کو تسلیم کرنا، یہ جو دل سے جو چیز ہوتی ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور عقیدہ دل کی عبادت ہے، دل جو عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عقیدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دلی عبادت یعنی عقیدہ اصل ہے، پھر یہ لکھتے ہیں کہ دل سے جو عبادت ہوتی ہے یہ اصل ہوتی ہے، قلبی جو عبادت ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، اگر یہ اصل نہیں ہے تو جسمانی عبادت قبول نہیں ہوتی، جیسا ایک عام طور پر اکثر میں یہی مثال دیتا ہوں، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اسے اس کا ثواب ملنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے اور اس کے دماغ میں، اس کے دل میں یہ بات ہے کہ لوگ میرے کو دیکھ رہے ہیں تو میں نماز پڑھ لوں تاکہ لوگ مجھے اچھا آدمی سمجھے، اذان ہو گئی ہے اور اب اگر میں نماز نہیں پڑھا تو لوگ تو میرے کو خراب آدمی سمجھیں گے، تو تاکہ لوگ مجھے اچھا آدمی سمجھے اس لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ کو دکھانے کے لیے کھڑا ہے، ریاکاری کے لیے کھڑا ہے، تو اب کیا ہوا، جسم سے تو وہ عبادت کر رہا ہے، اس کا جسم عبادت میں کھڑا ہے، اس کی آنکھ، کان، زبان، تلاوت، رکوع، سجدہ، اس کے گھٹنے، اس کی کمر، سب جسم کا مکمل جو ہے وہ عبادت میں لگایا ہوا ہے، مکمل عبادت میں لگا ہوا جسم ہے، لیکن دل عبادت میں نہیں ہے، بلکہ دل جو ہے پبلک کو دکھانے کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے، عزت کمانے وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا ہے، دل ریاکاری میں ہے، تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ نماز قبول نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ جسم عبادت کر رہا ہے، دل عبادت نہیں کر رہا ہے، دل عبادت کرنا، کیا کہتے ہیں، دل کی عبادت اصل ہے، یہاں پر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اعبدو ربکم سے کم معنی لکھتے ہیں اپنے پروردگار کی عبادت کرو، یعنی وحدو، اس کی توحید بیان کرو، یعنی اسی کے لیے کرو، جو بھی کر رہے ہو اسی کے لیے کرو، قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، پھر امام نصفی جو ہے، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل فرماتے ہیں جو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرمائیں، کل عبادت فی القرآن ہی توحید، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہاں جہاں قرآن کریم میں عبادت کا ذکر آیا وہ توحید ہی ہے، کل عبادت فی القرآن
فہیہ توحید، قرآن میں جہاں بھی عبادت کا ذکر ہے وہ توحید ہی ہے۔ توحید یہاں یعنی دل سے توحید ہوتا ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کرے۔ جیسا کہ کوئی آدمی کھانا کھلاتا ہے تاکہ سامنے والے پر احسان کرے، اس سے اچھے کام نکالنے کے لیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ دنیا ہو گئی۔ سامنے والے کو کھانا کھلاتا ہے کیونکہ دوسروں کو کھانا کھلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ مہمان کا احترام کر رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے۔ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے والدین کو کھانا کھلا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو اچھا کھانا کھلا رہا ہے۔ ابھی والدین کی کیا کرتے ہیں خیال کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے والدین کو کھلا رہا ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت کرنا، ان کو پالنا کھلانا حکم ہے، اس لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو پال رہا ہے۔ اپنا مقصد نہیں ہے اس کے اندر، اس میں مقصد اپنا صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جائے، اور پھر اب فقیر کو کھلائے، امیر کو کھلائے، اپنے بڑوں کو کھلائے، اپنے بچوں کو کھلائے، خود اپنے آپ کو کھلائے۔ جی خود کھا رہا ہے، کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جسم کو جتنی ضرورت ہے اتنا کھایا کرو، وقت پر کھایا کرو تاکہ تم اور اچھے کام کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے کھا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ جانوروں کو کھلا رہا ہے۔ ہر چیز میں جب وہ نیت میں توحید ہوگی تو وہ عبادت ہے۔ ہر چیز عبادت ہو جاتی ہے اگر دل میں توحید آ جائے تو، اور اگر دل میں توحید نہیں آئے تو پھر وہ عبادت نہیں رہتی۔ جیسے کوئی آدمی کھا رہا ہے، ارے بھائی بھوک لگ رہی، میرے کو تو کھانا چاہیے، بس میں اپنے آپ کے لیے کھا رہا ہوں، سوچتا نہیں آدمی، لیکن کھاتا ہے عام طور پہ اپنے آپ کے لیے، اپنے دل و جان کو کیا کہتے ہیں سکون پہنچانے کے لیے، اپنے جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے، اس کو اللہ یاد نہیں رہتا۔ کھانا کھاتے وقت عام طور پر اللہ تبارک و تعالی یاد نہیں رہتا ہے۔ جب اللہ یاد نہیں رہتا ہے تو وہ دنیا کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، جائز ہے اس طرح سے بھی کھا لے، کوئی بندہ کھا لے تو کھا لے۔ بزرگان دین اولیاء اللہ کے پاس تو یہ ناجائز ہے، بزرگان دین کے پاس تو یہ ناجائز ہے، لیکن ہم اس لیول کی نہیں، ایک عام لیول کی بات کرتے ہیں۔ تو کھانا کھا لے تو ٹھیک ہے، اس کا حساب دینا ہوگا، اس کا حساب۔ اگر کوئی بندہ بس ایسا ہی کھانا کھا لے تو جتنا بھی کھایا اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھاتا ہے تو اس کا حساب بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انعام دے گا۔ کھانا کھائے اس پر انعام مل رہا ہے کیونکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھایا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلایا، اللہ کے خوش کرنے کے لیے پہنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پہنایا۔ یعنی اپنی نیت میں جہاں جہاں اللہ آ جائے گا، اور صرف اللہ کے لیے جب بندہ کوئی کام کرتا ہے، زندگی کا کوئی کام، میں بتا رہا ہوں کہ آدمی سو جائے تکیہ بلینکٹ لے کر سو جائے، لیکن اگر وہ سونے میں اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مقصود ہو، تو اس کو سونے پر بھی ثواب ملتا ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ کیونکہ اس کے دل میں اللہ آ گیا ہے، توحید۔ تو ہر عبادت، جہاں قرآن کریم میں جہاں پر بھی عبادت کا ذکر آیا، اس سے مراد توحید ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اعبدوا ربکم۔ تو یہ ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ بد اعمال جو ہے وہ مجرم ہوتا ہے۔ جو آدمی عمل میں غلطی کرتا ہے اس کو مجرم کہیں گے، اس کو سزا ہوگی، مجرم کہے گی۔ اور جو بد عقیدہ ہوتا ہے وہ باغی ہوتا ہے۔ باغی میں اور مجرم میں فرق ہے۔ مجرم کس کو کہتے ہیں؟ مجرم کہتے ہیں ایک ایسا غلط کام کرنے والا انسان جو سسٹم کو صحیح مانتا ہو۔ یعنی جیسا ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، ہندوستان کا یہ قانون ہے، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، یا جو بھی دنیا کا جو بھی ملک ہو جہاں پر وہ رہتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ ملک کا قانون ہے اور یہ صحیح ہے، اور میں قانون کے خلاف کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، کر رہا ہے غلط، لیکن غلطی مانتا ہے اپنے اندر، اس کو ایک احساس رہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ میں جرم کر رہا ہوں، میں قانون توڑ رہا ہوں، جی اس کو کہیں گے مجرم۔ اور ایک شخص ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ سسٹم میں مانتا ہی نہیں، یہ قانون میں مانتا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے، کوئی شخص اگر کہے گا کہ ہندوستان کے قانون کو میں نہیں مانتا، جی اگر کوئی شخص کہے گا ہندوستان کے قانون کو میں نہیں مانتا، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ جی اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے کہ باغی ہے، یہ وطن کا باغی ہے، یہ ملک کا باغی ہے۔ اس کو اس طرح سے کوئی آدمی تو یہ بدعقیدگی کیا ہے؟ بدعقیدگی
بغاوت ہے۔ عقیدہ خراب ہونا یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے، عمل کا خراب ہونا یہ جرم ہے، عمل کا خراب ہونا یہ جرم ہے۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی جو ربکم الذی، رب جو ذکر کیا نا، پروردگار کی ہی اور صفت بیان کر رہا۔ کون سا پروردگار، کیسا پروردگار؟ جو خلقکم، خلق یخلق، تخلیق کرنا، پیدا کرنا۔ خلقہ کے دو معنی بتاتے ہیں جی، خلقہ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ خلقہ کے دو معنی بتاتے ہیں۔ ایک خلقہ ہوتا ہے نہیں سے وجود میں لانا، عدم سے، تھا ہی نہیں جی، نان ایگزسٹنگ سے ایگزسٹ میں لانا اس کو جی، عدم سے وجود میں لانا، نہیں تھا اس کو بنانا، اس کو ایک تخلیق کہتے ہیں۔ اور دوسرا تخلیق کہتے ہیں ایک چیز ایک الگ شیپ میں تھی، اس کو فلاں میجرمنٹ اور فلاں کیا کہتے ہیں شیپ میں لے کر آنا، فلاں ہیئت میں لے کے آنا۔ کسی کو بھی، جیسا کہ آپ کہتے ہیں ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کلام بڑا اچھا کلام، بڑے تخلیق کار ہے، وہ بڑے تخلیق کار ہے، تخلیق کار تخلیق کار کے یعنی بڑا زبردست شعر لکھا انہوں نے، کیا تخلیق ہے صاحب، کیا قلم ہے ان کا، کیا تخلیق ہے۔ تو کیا اس سے مطلب یہ ہے کہ الفاظ تو پہلے سے تھے، وہ الفاظ کے ہم ایجاد نہیں ہے، جو آدمی کلام تخلیق کیا ہے وہ کلام کو نئے الفاظ بنایا نہیں، کریٹر آف دی ورڈز نہیں ہے وہ، بلکہ بنے ہوئے الفاظ کو کچھ ایسے ترتیب دیا ہے کہ مزہ آ گیا، کہ مزہ آ گیا، زبردست ترتیب دے دیا، تو اس کو تخلیق کہتے۔ ادبی دنیا میں اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ عربی میں بھی یہ معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک چیز پہلے سے موجود ہو لیکن بالکل ایک عجیب الگ ہیئت میں تھی، اس کو ایک بالکل ڈیفرنٹ ہیئت میں لا کر اس کو بنا دینا، تو اس کو بھی تخلیق کا لفظ استعمال اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے فرمائے تھے، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، جی میں تمہارے لیے اخلق کا استعمال کیا، انی اخلق، بے شک میں تخلیق کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل، میں تخلیق، دیکھو لفظ کیا استعمال کیا، انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں، جی تخلیق کرتا ہوں، خلق کرتا ہوں۔ کیا خلق کر رہے ہیں صاحب، کیا تخلیق کر رہے ہیں؟ مٹی سے پرندے کا شیپ بناتا ہوں۔ پہلے تو مٹی دکھ رہی تھی، مٹی کیسی ہوتی ہے، لیکن وہ مٹی سے تخلیق کر کے ایک چڑیا بنا دیے جی، فتکون طیرا فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پھر پرندہ بن بھی جاتا ہے۔ تو پرندہ تو وہ اللہ کے حکم سے بن رہا ہے، پرندہ تو وہ اللہ کے حکم سے بن رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِی کا لفظی ہے وہاں پر، میں کر رہا ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے وہ دے رہے تھے، اللہ کے تقدیر سے، اللہ تعالیٰ کے قدرت سے، وہ جو اللہ عیسیٰ علیہ السلام حکم دے رہے تھے اس سے وہ پرندہ بن رہا ہے۔ لیکن یہ جو مٹی کی ہیئت میں تھی، وہ مٹی کی ہیئت سے چڑیا کی ہیئت اور پرندے کی ہیئت میں جو آ گئے، یہ کیا لفظ ہے، یہ کیا عمل ہے، اس کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخلقو کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایسا ہی بیان کیا۔ تو کسی چیز کو ایک الگ پیمانے میں لا دینا، الگ میجرمنٹ میں لا دینا، الگ کیفیت میں لا دینا، اس کی کیا کہتے ہیں، آپ کہیں یورانیم ہوتا ہے، نیوکلیئر ہوتا ہے، یورانیم ہوتا ہے، نیوکلیئر ہوتا ہے، آئٹم ہوتا ہے، اس کو جو ہے بم میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، بم کی تخلیق ہوتی، بم بنایا جاتا ہے۔ تخلیق بم تو نہیں تھا، وہ یورانیم ہو یا آئٹم ہو، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آلریڈی پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن اس کو کچھ اس طرح سے اس کی تخلیق کی جاتی ہے کہ وہی چیز بم بن جاتی ہے۔ نیوکلیئر ہوتا ہے، نیوکلیئر پاور سے بم بھی بنایا جاتا ہے، نیوکلیئر پاور سے الیکٹریسٹی بھی جنریٹ کیا جاتا ہے، الیکٹریسٹی بھی جنریٹ کی جا سکتی ہے، کرنٹ بھی اس سے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ تخلیق دونوں معنی میں ہوتا ہے، تخلیق نہیں تھا وجود میں لایا، یا تھا اس کو ایک الگ کیفیت میں، الگ ہیئت میں اس کو لے کر آ گیا۔ یہاں پر پیدا کرنا مراد ہو سکتا ہے، حضرت قبلہ تو یہی معنی لیے یہاں پر، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور دونوں معنی یہاں پر بالکل صحیح ہوں گے، یہ معنی لو یا وہ معنی لو۔
یعنی انسان پہلے نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وجود میں لایا. یہ بالکل خلقہ کا معنی یہاں پر بالکل وہی ہے. اور وجود میں لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے عالم ارواح میں روح کو پیدا فرمایا، اور ہر انسان موجود تھا اپنے باپ کی پیٹھ میں. جی اپنے سے پہلے اپنے والدین کے اندر، ہر انسان اپنے والدین کے اندر پہلے سے موجود تھا. ایک الگ ہیئت میں تھا، خون کی ہیئت میں تھا، نطفے کی ہیئت میں تھا، جو بھی ہیئت میں تھا وہ پہلے اپنے والدین کے اندر موجود تھا خون کے طور پر. پھر اس کے بعد خلقکم، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نطفے سے جو ہے کیا کہتے ہیں جوگ جیسا، علقہ جیسا بنا دیا، پھر مضغہ جیسا بنا دیا، جی گوشت جیسا بنا دیا، پھر اس میں ہڈی بنا دیا، پھر ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا، پھر انسان. تو یہ تخلیق کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ حد سے یہ حد میں تخلیق. تو تخلیق نہیں تھے اس کو بنایا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے. اور جو شیپ تھا وہ نیا شیپ، نیا روپ اس کو دے دیا، یہ تخلیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اعبدوا ربکم الذی خلقکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس پروردگار کے جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، والذین اور الذین جو، الذی اور الذین دونوں جو ہے، الذی واحد کے لیے ہے، الذی خلقکم آیا دیکھو، الذی اللہ کی طرف اشارہ ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ تو الذی. اور والذین من قبلکم، اور ان کو بھی تخلیق کیا جو تم سے پہلے ہے، تم سے پہلے تو یہ زیادہ ہے، تو الذی واحد کے لیے ہے اور الذین جمع ہے. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. والذین اور ان کو بھی پیدا کیا، من قبلکم قبل پہلے سے، من سے، من قبل پہلے سے، من قبلکم تم سے، تم سے پہلے سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا. اس پروردگار کی عبادت کرو. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جو تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. تقوی والے ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، غلطی میں پڑنے سے بچ جاؤ. جو آدمی پرہیز کرتا ہے وہ غلطی سے بچ جاتا ہے. دیکھو پرہیز میں اور اجتناب میں فرق کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ لائن ہے، سمجھو آپ یہ لائن ہے، یہ لائن ہے. اب یہ لائن کو اگر کوئی کراس کرتا ہے تو یہ حرام میں داخل ہو گیا. لائن کراس کرنا یہ حرام میں داخل ہو جانا ہے. اب یہ ہے تو کوئی آدمی آتا ہے اور یہاں تک آ کر واپس جاتا ہے تو وہ حرام تو نہیں، حرام میں تو مرتکب نہیں ہو رہا ہے. جی میں اپنا ہاتھ ہلا رہا ہوں، مجھے یہ پینسل سے آگے نہیں جانا ہے، جی یہ دیکھو میں حرام کا مرتکب نہیں ہو رہا ہوں. مگر جب اتنا قریب تک جاتا ہوں تو کبھی غلطی سے آگے بڑھ بھی جا سکتے ہیں. آگے کبھی جب آپ ایسے کرتے ہیں تو آگے بڑھ جانے کا امکان بھی رہتا ہے. تو تقویٰ کس کو کہیں گے؟ تو جو چیز آپ کو یہاں پر رکنا ہے آپ تھوڑا پہلے روک دیجئے. اب دیکھیے اس کے اندر جانے کا کوئی امکان، لائن کے اس پار ہونے کا امکان نہیں، یعنی خطرے کے قریب تک جا کے واپس نہیں آنا. آپ دیکھیں پہاڑوں کے اوپر یا دیواروں پر، اونچے منزلوں پر جب بالکنی لگائی جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے اس سے آگے نہیں جانا ہوتا. تو کیا کرتے ہیں، جس سے آگے نہیں جانا ہوتا ہے اس سے 1-2 فٹ پیچھے ہٹا کر بالکنی اٹھاتے. حالانکہ یہاں پر بھی آپ اگر قدم رکھے تو گریں گے نہیں، لیکن احتیاط اس کو کہا جاتا ہے کہ تھوڑا پہلے رک جاؤ، تھوڑا پہلے رک جاؤ. تو یہ پرہیزگاری ہوتی ہے. تقویٰ پرہیزگاری کے معنی میں ہوتا ہے. تو اے ایمان والو، تم اللہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، تاکہ تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو. آپ کہیں گے کہ یہاں پر یہ معنی پورا پرفیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے، تو یاد رکھو کہ تقویٰ کا ایک اور معنی بھی ہے. تقویٰ کا معنی ہے تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ. محفوظ ہونا، پرہیزگار ہونا، پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنا، یہ بھی تقویٰ ہے. اور محفوظ ہونا، یہ اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ، تاکہ تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو اور تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ. جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے،
وہ عذاب سے محفوظ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو پروردگار کی عبادت کرے گا یہ مان کر کے وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، ویسا شخص جو ہے خود کو محفوظ کر لے گا۔ اور یہ یقینی بات ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی احسان بھی جتلا رہا ہے، عبادت کا حکم بھی دے رہا ہے اور احسان بھی بتا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ تم سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، تو ساتھ میں وجہ بھی بتا رہا ہے کہ پیدا اسی نے کیا، پیدا اسی نے کیا۔ اور عام طور پر یہ جو غیر اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کی بات ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے سے پہلے والوں کی عبادت ہوتی، یعنی اپنے سے پہلے والے انسان، اپنے سے پہلے والے جانور، اپنے سے پہلے والے درخت، عام طور پر اپنے سے زیادہ تر جو ہوتا ہے اپنے سے پہلے والوں کی عبادت کرتا ہے انسان۔ بہت کم ایسا ریئر کیس ہوتا ہے کہ اپنے بعد والوں کی بھی عبادت کرے، لیکن یہ ریئر ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر انسان اپنے سے پہلے والوں کی عبادت کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وہ تم کو بھی پیدا فرمایا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا فرمایا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا فرمایا۔ اور یہ احسان جتا کر یہ بتایا کہ جب میں نے تخلیق کیا تو میں ہی حقدار ہوں، جو پروردگار تخلیق کیا ہے وہ حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، جس نے پیدا کیا ہے۔ اب جس کی بھی انسان اللہ کے علاوہ پیدا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ جی حضرت یہاں لکھتے ہیں، ذرا سوچو، رام چندر جی کہاں ہیں، کرشن جی کہاں ہیں، کرشن جی کہاں ہیں، گوتم بدھ جی کہاں ہیں، اور عزیر علیہ السلام کہاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ سب خدا کے بندے تھے۔ جو جس قدر بڑا ہوگا اس سے آثار بندگی زیادہ نمایاں ہوگی۔ جو جتنے بھی بڑے آپ کیا کہتے ہیں، رام بہت عبادت کرنے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے، عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے تھے۔ یعنی جس کی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں، اگر اس کو اٹھا کر دیکھا جائے، ان کی تاریخ اگر پڑھا جائے، ان کے بارے میں جانا جائے، تو وہ بہت اچھے عبادت گزار تھے، وہ عبادت کرنے والے تھے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے، کسی اور کی نہیں، کہ وہ بھی بندے ہیں، وہ لوگ بھی جن کی عبادت کا انسان سوچتا ہے وہ لوگ بھی بندے ہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اور یہ جو عبدیت ہے، عبدیت، بندگی، عبدیت، یہ سب سے بڑی نسبت ہے، یہ سب سے بڑی نسبت، یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رزق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں وہ دینے والا ہے، جی ہم معافی چاہتے ہیں وہ معاف کرنے، کئی تعلق بنتے ہیں۔ سب سے بڑی نسبت جو ہے وہ ہے عبدیت کی۔ عبدیت، ہمارے اندر جو عبدیت ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا جو معبود مانتے ہیں، یہ سب سے بڑی نسبت ہوتی ہے۔ اتنی بڑی نسبت ہے کہ یہ ناقابل زوال ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ ایمان لاتا ہے تو اللہ پر ایمان لاتا ہے، بندہ مؤمن ہے، اللہ تعالیٰ مؤمن ہے، جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مؤمن جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دے تو وہ مؤمن نہیں رہا، تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ایمان تو ختم ہو گیا۔ جی اگر کوئی شخص ایمان نہیں رکھتا ہے، تعلق ایمان ختم ہو گیا، لیکن اس کے نہیں ماننے سے وہ بندہ باقی نہیں رہتا، ایسا نہیں، وہ بندہ تو ہے، وہ بندہ تو ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر وحی نازل فرما دے تو وہ نبی و رسول ہو جاتا ہے، اس کے اندر اس کے اندر رسالت آ گئی ہے، لیکن رسالت رہے تب بھی وہ بندے ہیں اور رسالت نہ رہے تب بھی وہ بندے ہیں۔ وہ مؤمن رہے تب بھی بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور وہ مؤمن نہ رہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ رہتا ہے۔ تو بندگی ایک ایسی نسبت ہے جو سب سے مضبوط اور سب سے بڑی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہونے پر فخر کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز پر فخر کرتے، سرکار تو فخر نہیں فرماتے تھے نا، جی کیا کہتے ہیں، انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، والآخرین ولا فخر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
میں سارے جہاں میں جو ہے سب پہلے آنے والے اور سب بعد میں آنے والے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بزرگ ہوں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑھ کر ہوں، ولا فخر، اور اس بات پر فخر نہیں ہے جی۔ لواء الحمد یومئذ بیدی ولا فخر، قیامت کے دن جھنڈا میرے ہاتھ میں رہے گا لیکن کوئی فخر کی بات نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات بھی بطور فخر کی پیش نہیں کرتے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں فخر کرتے ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں، فخر کہتے ہیں نا پراؤڈ فیل کرنا، خود کے لیے پراؤڈ فیل کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، تو ایک چیز میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ جو بندگی ہوتی ہے اسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر فرماتے تھے۔